صلی علی محمد و آل محمد. بندگی کا جو شرافت ہے بشر کے واسطے چاہتا ہے سر بلندی تو خدا کو یاد کر مشکلیں ہٹ جائیں گی تیرا دامن چھوڑ کر مشکلیں ہٹ جائیں گی تیرا دامن چھوڑ کر بارگاہ سید سجاد میں فریاد کر بارگاہ سید سجاد میں فریاد کر سیکھ لے کانٹوں پہ چلنا پہلے سجاد سے سیکھ لے کانٹوں پہ چلنا پہلے سجاد سے پھر خیال فتح و شام بغداد کر چاہتا ہے ترینوں کا محل پسپارے چاہتا ہے ترینوں کا محل پسپارے ٹھوس اپنے آنسوؤں سے دین کی بنیاد کر ٹھوس اپنے آنسوؤں سے دین کی بنیاد کر سید سجاد کی ہو معرفت سجدوں سے پیار سید سجاد کی ہو معرفت سجدوں سے پیار اے علی والا تو یوں تربیت اولاد کر آرزو ہے سر
نہیں برباد کر، صرف شہرت کے لیے محنت نہیں برباد کر، پاک کر لے ذہن و دل تب بدعت سجاد کر، تو بھی مثل حضرت مختار پائے گا شرف، تو بھی مثل حضرت مختار پائے گا شرف، سو دواران حسینی کا اگر دل شاد کر، صبر کی وادی میں رکھنا ہے اگر تجھ کو قدم، صبر کی وادی میں رکھنا ہے اگر تجھ کو قدم، پیدا کنے دل میں عزم سید سجاد کر، چاہتا ہے تیرا ہو سجدہ گزاروں میں شمار، چاہتا ہے تیرا ہو سجدہ گزاروں میں شمار، صدق دل سے اتباع سید سجاد کر، صدق دل سے اتباع سید سجاد کر، سوا آج کی مجلس ہم آیت القلوب کتاب علامہ مجلسی کی اس سے خطاب فرمائیں گے، اور جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت فرمائی وہ آل عمران کی آیت نمبر 110، جس میں خداوند عالم ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ، اے محمد تم کتنی بہترین امت ہو، امت کو امت نہیں فرمایا، محمد کو امت فرمایا، میں بتاؤں گا امت محمدی کون سی ہے۔ اے محمد تم کتنی بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ، خیر پر ہو، تؤذون الناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، لوگوں کو ہدایت کرتے ہو۔ آج جو ہماری امت ہے اصل میں یہ قرآن کی آیت اس امت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ امت خیر پر کیسے ہو سکتی ہے جو اپنے نبی اللہ کے نواسے کو شہید کر دے، تو خیر پر کیسے ہو سکتی ہے جو حلال قرار کیا شریعت میں اس پر عمل نہیں کرتی ہو، حرام زیادہ کرتی ہو، تو کیسے بہترین امت ہو سکتی ہے۔ کنتم خیر امۃ، تو پیغمبر اسلام کو ایک بار امت کہا، اور 1,24,000 پیغمبر اسلام کے جو امتی ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جو سابقہ پیغمبر اسلام پہلے آئے ہیں، سابقہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کو امت کہا گیا ہے۔ یعنی آدم کا سردار فخر آدم محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد کی امت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہے۔ اور یہودی آئے پیغمبر اسلام کے پاس اور کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ آپ سردار انبیاء ہو،
کس معنی میں آپ سردار ہیں؟ آپ آئے آخر میں، سب سے آخر میں آئے. سردار تو آدم کو ہونا چاہیے. یاسین کہا، مزمل مدثر آدم کو، آدم سب سے پہلے آئے. ابو البشر آدم ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا ابو البشر آدم ہے، خیر البشر ہم ہیں. سبحان اللہ. ابو البشر آدم ہے، خیر البشر ہم ہیں. انہوں نے سوال کیا آدم کو خداوند عالم نے اپنی قدرت سے، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. آدم کو خداوند عالم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اپنی روح آدم میں پھونکی، لہذا آدم افضل ہونا چاہیے آپ سے. پیغمبر اسلام نے فرمایا آدم کو خداوند عالم نے اپنی روح سے پیدا کیا، خداوند عالم نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روح سے پیدا کرنا اور ہوتا ہے، نور سے پیدا کرنا اور ہوتا ہے. آخر میں روح بھی مر جائے گی لیکن نور باقی رہے گا. سبحان اللہ. تو جو ہے نور باقی رہے گا. یعنی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے اور ہم نبی اللہ سے. امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 1,24,000 پیغمبر ہیں اسی طرح 1,24,000 وصی ہیں، اور جس طرح 1,24,000 پیغمبروں میں سردار پیغمبری محمد مصطفیٰ کو عطا ہوئی، اسی طرح 1,24,000 وصیوں میں سردار وصایت، وصیوں کا سردار مولا علی کو کہا گیا. جس طرح کی تمام کتابیں ہیں، صحفے جتنے بھی ہیں اور کتابیں خداوند عالم کی توریت، انجیل، زبور، قرآن، تمام کتابوں کا سردار قرآن مجید ہے. قرآن مجید تمام کتابوں کا سردار ہے. اسی طرح نبی اللہ تمام نبیوں کا سردار ہے، علی تمام وصیوں کا سردار ہے اور تمام ولیوں کا سردار ہے. آدم خلق ہوئے خدا کی قدرت سے، خدا کے نے روح پھونکی اپنی. پیغمبر اسلام خدا کے نور سے پیدا ہوئے اور پیغمبر اسلام نے فرمایا جب آزان ہوتی ہے تو کیا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یا آدم رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ تو کیا کیا آدم رسول اللہ پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ فخر آدم محمد ہے. قیامت تک اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا. اور آپ کو میں ایک بات واضح کرتے ہوئے چلوں کہ آذربائیجان CNN پہ کل بتایا گیا، آذربائیجان میں ایک پھول ہے، پیڑ ہے، اس پہ پھول اگتا ہے اور دن میں 5 مرتبہ وہ کھلتا ہے، اس کی خوشبو بکھراتا ہے دن میں 5 مرتبہ. آذربائیجان رشیا کا ایک پارٹ ہے، رشیا اسٹیٹس کا. پھول ہے، ایک پیڑ ہے، اس پہ پھول اگتا ہے اور جب آزان ہوتی ہے تو پھول کھلتا ہے. کیا سروادر محترم 5 مرتبہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے، CNN والوں نے اور تمام ذرائع ابلاغ والوں نے، میڈیا والوں نے جا کر دیکھا. جیسے ہی اللہ اکبر ہونا شروع ہوتا ہے پھول جو ہے کھلنا شروع ہوتا ہے. جیسے ہی محمد رسول اللہ آتا ہے پھول اپنی جو ہے بکھراتا ہے، اپنی جو ہے مہک بکھراتا ہے، اپنی خوشبو بکھراتا ہے. پتا چلا جیسے ہی محمد رسول اللہ پڑھا جائے پھول بھی جو ہے سجدے میں گر جاتا ہے. تو انسان کیوں نہیں سجدے میں گرتا؟ ایک مل کے سلوات پڑھیے. یعنی پھول اپنی خوشبو کب بکھراتا ہے؟ جب محمد رسول اللہ تک ہم آتے ہیں، علی ولی اللہ تک ہم آتے ہیں. یعنی محمد رسول اللہ تک آپ محدود نہ رہیے بلکہ علی ولی اللہ تک بھی آئیے. اب آزان میں ہم آدم رسول اللہ نہیں پڑھتے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں پڑھتے، عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھتے، بلکہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. جس طرح محمد مصطفیٰ
1,24,000 پیغمبروں کا سردار ہے، اسی طرح علی مرتضیٰ 1,24,000 وسیعوں کا سردار ہے۔ اب انہوں نے کہا توریت میں یہی لکھا ہے، آپ نے صحیح کہا، لیکن یہ بتائیے کہ نوح علیہ السلام، خداوند عالم نے نوح علیہ السلام کو کشتی دی، سفینہ نجات، اور نوح علیہ السلام کی کشتی بچتے ہوئے مزدار سے بچتے ہوئے پہنچی ہے جبل جودی، اور وہاں پر لوگ اترے اور عبادت کرنے لگے۔ کہ اللہ نے آپ کو بھی ایسی کچھ کشتی عطا فرمائی؟ نوح علیہ السلام کو اتنی بڑی ہستی دی، کشتی دی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی۔ کتنی تبلیغ کی؟ 950 برس تبلیغ کی، اور صرف آخر میں 80 لوگ بچے۔ ہم نے صرف 23 برس تبلیغ کی، اور پورا کا پورا اعجاز اور یمن اور فارس پورا مسلمان ہو چکا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی تک پہنچی تو نوح علیہ السلام کی فخر کی کیا بات ہے؟ کون سی فخر کی بات ہے؟ آیت القلوب سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور بہت بڑی ہستی ہے، ایک سردار ہے وہ اپنے قبیلے کے، اپنی امت کے۔ نوح علیہ السلام توریت میں ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام آئے اور نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور لوگوں کو جو ہے اپنی طرف رجوع کیا، لیکن نوح علیہ السلام 950 برس میں صرف 80 لوگوں تک محدود رہ چکے، لیکن پیغمبر اسلام کی نبوت قیامت تک جا رہی ہے، علی کی ولایت قیامت تک جا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے 23 برس میں وہ کام انجام کیا جو 950 برس میں کیوں میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں صحیح لکھا ہے۔ اب آگے بڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، خداوند عالم نے براہ راست موسیٰ سے کلام کیا، موسیٰ سے باتیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا درجہ رکھتی ہے کہ موسیٰ سے خداوند عالم کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، کلام کلیم اللہ کہتا ہے براہ راست۔ جب خداوند عالم نے آپ سے باتیں کی، سنیے گا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں براق بھیج کر بلایا، آسمان کی سیر کرائی، اور سدرۃ المنتہا جسے آپ مقام محمود کہتے ہیں وہاں تک پہنچایا۔ مقام محمود میں پہلی مرتبہ بات کی خداوند عالم نے براہ راست، اور اس کے بعد رف رف بھیج کے پردہ حجابات میں بلایا۔ پردہ حجابات میں خداوند عالم نے ہم کلام ہوا پیغمبر اسلام سے، ہم کلام ہوا۔ اور ہم کہتے ہیں موسیٰ جب اللہ سے بات کرتے تھے تو زمین پر رہ کے بات کرتے تھے، محمد جب اللہ سے بات کرتے تو آسمان پہ جا کے بات کرتے تھے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا، خدا کیا ہے۔ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے۔
نبی کیا خدا کیا ہے. علی کے عشق پہ فتوے لگاؤ شوق سے یارو, سرے محشر پتہ چل جائے گا کہ علی کی حقیقت کیا ہے. نعرے حیدری. ابھی کا ایک بہترین بات پڑھیے. محترم کہ موسیٰ علیہ السلام سے خدا ولی عالم بات کرتے تھے, براہ راست گفتگو کرتے تھے, تو پیغمبر اسلام کے لیے درود و سلام کیا. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں کس پر؟ محمد پر اور آل محمد پر. اے ایمان لانے والوں, آپ بھی درود پڑھا کرو جس طرح اللہ پڑھتے ہیں اور فرشتے پڑھتے ہیں. آپ بھی ایمان لانے والوں ویسے درود پڑھو جیسے درود پڑھنے کا حق ہے, جیسے درود پڑھنے کا حق ہے. تو ہم درود پڑھتے ہیں تو درود کا فائدہ کیا ہے؟ حیات القلوب کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں. حیات القلوب کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, یعنی محمد و آل محمد کا نام اپنے زبان پہ جاری کرتا ہے, خداوند عالم اس کے لیے 10 مرتبہ سلام کرتا ہے, اس کے لیے درود پڑھتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور جس نے درود شریف پڑھا ہے سب کا نام بھی گیا, سب کا اعمال بھی گیا. اور وہاں پہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جب پہنچا, خداوند عالم نے تمہارے لیے درود پڑھا. پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں پہنچا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. پیغمبر اسلام نے دیکھا اور پیغمبر اسلام نے جو جو درود پڑھتا ہے سب کو سلام بھیجا. کون سی بڑی بات ہوگی, کون سی بڑی بات ہوگی؟ کہا ہاں یہی توریت میں لکھا ہے, یہی توریت میں لکھا ہے. بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب بیت المقدس میں شیطان مارنے آئے تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نے شیطان کو پروں سے مار کے بھگایا اور آگ میں ڈال دیا, آگ میں ڈال دیا. کیا خداوند عالم نے آگ کے لیے کچھ ایسا اہتمام کیا ہے؟ دیکھیے حضرت محترم غور فرمائے, امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خداوند عالم نے 4 پیغمبروں کو شمشیر کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھیجا. ابراہیم, موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام, 4 پیغمبروں کو. لیکن نہ ابراہیم کو شاہ مردہ کہا گیا, نہ موسیٰ کو شاہ مردہ کہا گیا, نہ داؤد کو شاہ مردہ کہا گیا, نہ محمد مصطفیٰ کو شاہ مردہ کہا گیا. صرف علی مرتضیٰ کو شاہ مردہ کیوں کہا گیا؟ ایک مرتبہ سوال کرنے پر وہاں پہ جانب ہے کہ نہیں؟ اے جبریل امین, جب آپ توریت لاتے رہے, انجیل لاتے رہے, زبور لاتے رہے, قرآن سناتے رہے تو خاموشی کے ساتھ آتے رہے, لیکن جب کچھ ذوالفقار لاتے رہے تو آوازیں بلند کرتے ہوئے آئے. شاہ مردہ, شیر یلدا, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. جبریل امین کی آواز آئے گی, تمہیں نہیں پتا کہ صاحب کتاب نبی اللہ بہت سے ہیں, لیکن صاحب ذوالفقار ولی اللہ کی ولی ہے. نعرے حیدری.
فتن وہ جوان مرد جو خیبر والا مرد ہے، جو ہر جگہ پہ جو ہے مرد ہے، میں کیا موسیٰ علیہ السلام عصا جب پھینکتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، مولا علی گہوارے سے اللہ کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئے موسیٰ میں اور علی مرتضیٰ میں کیا فرق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب عصا کو پھینکتے تو اللہ بنتا ہے، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور میرا علی گہوارے میں جب عصا کے دو ٹکڑے کرتا ہے تو حیدر کہلاتا ہے۔ گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے نام اس حصے کا ابتر کو بلا رکھا ہے۔ گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے نام اس حصے کا ابتر کو بلا رکھا ہے۔ کہیں وہ پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا ہاتھوں میں موسیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ تلوار پڑھیے محمد۔ چھوڑنے ڈر رہے ہیں، اب کہاں بن جا رہا ہے؟ گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے نام اس حصے کا ابتر کو بنا رکھا ہے۔ کہیں وہ پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ سلوار بھی تو پڑھیے محترم، وقت میرے پاس نہیں بچا اور میں بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیے ہزار محترم، پھر انشاءاللہ وہاں پہ کہوں گا کہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کیوں گریا کرتے رہے؟ جب کربلا پہنچے اسی لیے گریا کی کہ یہ نبی اللہ کے نواسے، اسی امت نے یہ ظلم نہیں کیا، ظلم عظیم، کہ ان کے نبی کے خاندان والوں کو مارا اور کنیز بنایا۔ لیکن محمد مصطفیٰ کی امت نے وہ ظلم کیا کہ نبی کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا، شہید بھی کیا۔ اور بی بی سکینہ چھوٹی سی تھی، ان کے کرتے سے آگ لگ گئی تھی اور آواز دیتی ہے کوئی جو ہماری مدد فرمائے۔ خیموں میں آگ لگا دی گئی، علی اصغر کا گہوارہ جلا دیا گیا، ایک سید سجاد کے نیچے بستر کھینچ لیا گیا۔ ارے بیمار کربلا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں کاردار کاف باندھ دیا گیا۔ ایک مرتبہ بیمار کربلا آواز دیتے ہیں ارشام ارشام ارشام۔ 3 مرتبہ شام کہنے سے کیا مخاطب ہے؟ کہیں گے بیمار کربلا، ارے بازار شام، زندان شام، دربار شام، بازار شام میں ننگے سر نبی زادیاں تھی۔ دربار شام میں عادتداروں، آپ کو پتا ہے دربار شام میں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ دربار شام تھی، سید سجاد تھے، سید سجاد نے سوال کیا کہ ہم جائیں اور منبر پر بیٹھ کے خطبہ دیں۔ یزید نے چہرے کو پھیر لیا، یزید چہروں کو پھیر لیتا ہے۔ لوگوں نے کہا علی کا بیٹا، علی کا پوتا چاہتا ہے کہ جا کے خطبہ دے، یزید منہ کیوں پھیرتا ہے؟ اسے اجازت دے دے۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، توف کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد منبر پر آئے، آنے کے بعد کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں پتا ہے میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں خانہ کعبہ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں مدینے کا بیٹا ہوں، میں نجف کا بیٹا ہوں۔ جب کہتے کہتے یہاں پر آئے کہ مجھے نبی زادے کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں باندھا گیا، ارے نبی زادیہ کو کنیز بنا کے لایا گیا۔ ایک مرتبہ ایک چیخ مار کر رونے لگی بی بی، یہ کون رو رہی تھی؟ شہزادی زینب کی ریا فرما رہی تھی۔ تہوار میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ایک شخص آیا اور آ کے دیکھتا ہے 5 برس کی بچی ہے، نہ کھڑے رہ پاتی ہے، نہ سیدھے سے جو ہے آڑا کھڑی ہے۔ یزید سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا حسین کی بیٹی
سکینہ ہے کہ تو ٹھیک سے کڑی کیوں نہیں رہتی؟ فرمایا تیرے سپاہیوں نے اتنی زور سے باندھا ہے کہ میں کھڑی نہیں رہ پاتی، رسیوں کو کھولا گیا۔ وہ کہتا ہے اسے میری کنیزی میں دے دے، بس یہ کہنا تھا۔ سکینہ نے سینے پہ ہاتھ مارا، ارے یتیمہ